بہت ہی اچھے اسپیکر، اور آپ لوگوں سے آپ کے بچوں کے حوالے سے خیالات شیئر کرنے کے لیے سائیکالوجسٹ کو بلایا گیا ہے، جو آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آپ کے بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا پروفیسر جناب اویس رانجھا کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اویس رانجھا۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جو پرنسپل ہے سر شکیل صاحب، ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر یہاں بلایا اور آپ لوگوں سے چند ایک باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ بے شک بلا شبہ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں کہ آج ایک اور نیا تعلیمی سال انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ مکمل کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جو اساتذہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری لگن اور محنت کے ساتھ آپ کے بچوں کو اس قابل بنایا کہ آج وہ ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی میں قدم رکھنے کے قابل ہو گئی۔ تو میں آپ سب سے ملتمس ہوں، درخواست کروں گا کہ آپ سب ان تمام اساتذہ کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے ان کو اس قابل بنایا کہ یہ اگلی کلاس میں جا سکے اور کامیابی کا ایک نیا مرحلہ پورا کر سکے۔ آج میں نے جب یہاں آیا تو میں نے ان پیرنٹس کو، والدین کو دیکھا کہ بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں چند ایک باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو یہاں پتہ ہونی چاہیے کہ میرے بچے کو کس لیول پہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک بچہ کامیابی کی منزل کب پاتا ہے؟ تب جب اس کے والدین، اس کے اساتذہ اور اس کے جو دوسرے لوگ ہیں، بہن بھائی، اس کے گھر والے، فیملی ممبران، ان کی بچوں کی ان چیزوں میں معاونت کرتے ہیں اور ان چیزوں کو بخوبی دیکھتے ہیں کہ ہاں یار میرے بچے میں اس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ پیچھے جا رہا ہے اور میں نے اس پہ کام کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر والدین کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے میں کن چیزوں کی کمی ہے اور کس لیول پہ میں نے بچے کی کس طرح پرورش کرنی ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک بچہ ایک ہی کلاس میں رہ کے ٹاپ کر جاتا ہے جبکہ ایک بچہ فیل ہو جاتا ہے اور اس لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں سے میں کوشش کروں گا چند ایک اہم آپ کے سامنے پیش کروں، اور ایسی چیزیں جو آپ کو سمجھ بھی آ جائیں اور آپ ان پہ عمل کر کے اپنے بچے کو ایک قابل انسان بنانے کے لیے آپ خود کو بھی ایک وہ سٹیج دے دیں کہ آپ کا بچہ اس لیول تک پہنچے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جو آپ اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے اتنے سنجیدہ اور اپنے اہم وقت سے اپنا ٹائم نکال کے یہاں موجود ہیں، اور آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ سب اپنے لیے ایک بار کلیپنگ کر دیں۔ بلا شبہ ایک بچہ تبھی کامیاب ہوتا ہے تعلیمی میدان میں جب اس کے والدین اور اساتذہ آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں اور ان کا میل جو آپس میں بڑھتا ہے۔ جب تک ایک والدین اور اساتذہ آپس میں ملیں گے نہیں، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس بچے میں کس چیز کی کمی ہے اور ہم نے کس چیز پہ فوکس کرنا ہے۔ کچھ چیزیں اساتذہ دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں والدین دیکھتے ہیں۔ اساتذہ کے پاس بچوں نے چند گھنٹوں کے لیے آنا ہوتا ہے جبکہ والدین کے ساتھ بچے نے سب سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں آپ اپنے بچے میں دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کی کمی ہے اور میں نے ان چیزوں کو اپنے جو بچے کے اساتذہ ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ جب آپ چیزیں یہ کرتے ہیں تو وہ اساتذہ بھی ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو ان کو پھر وہ ان چیزوں پہ عمل کرنے اور کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے
کہ آپ کو اپنے بچوں کے دوستوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ آج کے معاشرے میں، جدید دور میں، آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، ان کے دوست کون کون سے ہیں اور ان کے دوست کیسے ہیں۔ آپ کو ان دوستوں کا بخوبی علم ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے بچے سے زیادہ ان دوستوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ بچوں کو غلط محفل، غلط صحبت، غلط لوگوں سے بچا سکیں۔ جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا تبھی آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے۔ آپ کا بچہ زیادہ تر ہمارے گلی محلوں میں زیادہ تر بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے، کھیلتا ہے۔ اگر وہ بچے ہی ٹھیک نہیں ہیں، ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ہو سکتا ہے، اور سائیکالوجی اس بات کی گواہی بھی دیتی ہے کہ جب آپ کا بچہ غلط کمپنی میں بیٹھتا ہے، غلط لوگوں میں بیٹھتا ہے، تو اس کا انفلوئنس آپ کے بچے پہ لازمی ہوتا ہے۔ آپ اس کو جتنا مرضی گھر میں کہہ لیں کہ بچے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، جب تک اس کی کمپنی ٹھیک نہیں نہ ہوگی تب تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑی سادہ سی مثال ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ایک بچہ اچھا ہوگا دوسرا بچہ اس میں بیٹھنے والا بھی اچھا ہوگا۔ اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے تو اس کے دوستوں کے بارے میں جانو، وہ جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسا وہ شخص ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہوگا کہ کمپنی کی کتنی اہمیت ہے، دوستوں کی کتنی اہمیت ہے۔ جب آپ کا بچہ اچھے دوستوں میں بیٹھے گا، پڑھے لکھے دوستوں میں بیٹھے گا، تو اس کو خود ہی پریشر آ جائے گا کہ یار یہ بچہ کام کر رہا ہے، میں نے بھی کام کرنا ہے، یہ بچہ پڑھ رہا ہے، میں نے بھی پڑھنا ہے، یہ بچہ ٹاپ کر رہا ہے، میں نے بھی کرنا ہے۔ اور جب آپ کا بچہ ہی نالائق بچوں میں بیٹھے گا، اور میں آپ کو یہاں ایک اہم بات بتاتا چلوں، کوئی بھی بچہ نالائق نہیں ہوتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بچہ نالائق نہیں ہوتا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک بچہ ٹاپ کرتا اور ایک ٹاپ نہیں کرتا؟ اس کی چند وجوہات یہ ہے کہ کچھ بچوں کو اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے، کچھ بچوں کی تربیت اچھی کر دی جاتی ہے، کچھ بچوں کی دیکھ بھال اچھی کر دی جاتی ہے، ان کی ضروریات کا خیال کیا جاتا ہے تو وہ آگے نکل جاتا ہے۔ جبکہ ایک بچہ جس کی ضروریات کا خیال ہی نہیں کیا جا رہا، وہ بچہ پینسل مانگ رہا ہے، اس کو پینسل نہیں دی جا رہی، بیسک نیڈز ہی نہیں اس کی پوری ہو رہی، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ ٹاپ پہ جائے گا؟ میں آپ سب کو یہاں ایک بہت ہی اہم درخواست کروں گا کہ سب سے زیادہ آپ نے جن چیزوں میں پیسہ لگانا ہے وہ آپ کے بچے کی تعلیم اور بچے کی صحت ہے۔ جب یہ دو چیزیں پوری ہوں گی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ آج ابھی سے اگر بچے کی شادی، بچے کے گھر کے بارے میں فوکس کریں گے، اس کے اوپر توجہ دیں گے، تو آپ ناکام انسان ہے، میں آپ کو کہہ دوں۔ جب آپ بچے کی صحت اور اس کی تعلیم پہ فوکس کریں گے، وہ اپنی شادی بھی خود کروا لے گا، اس قابل ہو جائے گا، اور اپنا گھر بھی خود بنا لے گا، اپنے لیے گاڑی بھی لے لے گا، اپنا اسٹینڈرڈ بھی سیٹ کر دے گا۔ جبکہ اس کی مین بیسک ضروریات کیا ہے؟ اس کی تعلیم، اس کی صحت۔ جب آپ ان چیزوں میں فوکس کریں گے تو وہ اپنی باقی کی ضروریات خود ہی پوری کر لے گا۔ ابھی اس کی یہ ضروریات نہیں ہے، اس کا مکان اچھا ہونا، مکان جو آپ کے پاس ہے اس پہ فوکس کریں، اس کو مینٹین رکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنے بچے کی تعلیم اور اپنے بچے کی جو صحت ہے اس پہ فوکس کریں۔ دوسری اہم جو بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آج کے دور میں ہمارے بچے بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا والدین کو بالکل بھی علم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہم ٹیکنالوجی کے ایک دور سے گزر رہے ہیں جس میں سوشل میڈیا بچے کی لائف پہ بہت زیادہ انفلوئنس کر رہا ہے، بچے کی زندگی پہ بہت زیادہ اثرات ڈال رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں فیس بک آ جاتی ہے، یوٹیوب چینل آ جاتا ہے، اس کے علاوہ بہت سے پلیٹ فارم ہیں جن سے بچہ بہت کچھ سیکھتا بھی ہے، جس میں غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں اور صحیح چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ ہر گھر میں ایک بڑا اینڈرائڈ فون ہے جس کے اندر انٹرنیٹ بھی ہے، فیس بک ہر بندہ چلاتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میرا بچہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہا ہے، کیا وہ ایکٹیویٹیز صحیح ہے سوشل میڈیا کے اندر، یا موبائل جو یوز کر رہا ہے اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے۔ یہ چیز آپ نے بہت اچھے سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری اہم چیز، آپ نے اپنے بچے کا بیگ لازمی چیک کرنا ہے۔ کچھ والدین ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میرے بچے کو کیا کام ملا ہے، اس نے کیا کام کرنا ہے، کل کون سا اہم اس کا ٹیسٹ ہے یا کون سا اہم کام ہے جو کل اس نے کرنا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو بچہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا جائے گا اور
اپنی ترقی کی منزل یا کامیابی کی منزل کی طرف بڑھتا جائے. میں آپ کو یہاں ایک مثال دیتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکان ایک ہی دن میں بن جائے. کبھی بھی مکان، کبھی بھی بلڈنگ، کبھی بھی گھر ایک دن میں نہیں بنتا. تو آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ایک دن کی پڑھائی سے، ایک دن کی محنت سے، ایک دن کے کام سے بچہ ٹاپ کر جائے، بچہ اچھے نمبر لے لے، بچہ قابل ہو جائے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ایک کامیابی کے پیچھے راتوں کی، دنوں کی اور بہت سے دنوں کی، مہینوں کی، سالوں کی محنت ہوتی ہے. اور اس محنت کو والدین نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کے اوپر کام کرنا ہے. آپ اپنے بچے کے پاس جب رات کو گھر آتے ہیں کام کر کے، خصوصاً میں والدین جن میں باپ شامل ہیں ان کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ نے آ کر بچے سے پوچھنا ہے، بیٹا آپ نے آج کیا کیا ہے. جب آپ ان چیزوں کے اوپر بحث کریں گے، ڈسکس کریں گے، بچے سے بات کریں گے، تو بچے کے ساتھ آپ کا دوستانہ بانڈ بن جائے گا اور وہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرے گا جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا. اور جب ان چیزوں کا آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچے کی ان چیزوں میں کمی ہے، میں نے ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے. جب آپ بچوں سے پوچھیں گے ہی نہیں کہ بچے آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کو پتہ چلے گا اور نہ ہی بچہ ان چیزوں کے اوپر کام کرے گا. تو یہ ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی، اور میں اس چیز کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سارے والدین کو اس حد تک باشعور ہونا چاہیے کہ میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، میں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. آخری بات کر کے میں اس اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنے بچے کو حکم نہیں دینا. کچھ والدین، بلکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر والدین بچے کو حکم دیتے ہیں، جبکہ حکم دینا سائیکالوجی کے مطابق ایک بہت ہی بیڈ امپیکٹ ہے. بچے کی پرسنالٹی، بچے کی شخصیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. آپ نے اس کو ری انفورسمنٹ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یا لالچ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کی والدہ ان کو نماز پڑھانے کے لیے شکر کا لالچ دیتی تھی. ان کی چائے نماز کے نیچے شکر رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کو شکر ملے گی. ٹھیک ہے، تو ان کی وہ عادت نماز پڑھنے کی اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ وہ نماز پڑھے بنا رہ نہیں سکتے. تو آپ اپنے بچوں کی عادات ایسے کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بچہ اسپارہ پڑھنے نہیں جا رہا، اسکول نہیں جا رہا، آپ اس کے لیے آپ اس کو یہ کیوں نہیں کہہ سکتے بیٹا آپ آج اسکول جائیں، میں آپ کے لیے جو آپ کا پسندیدہ کھانا ہے وہ بناؤں گا. ٹھیک ہے، اس لالچ سے وہ اسکول چلا گیا. مثال کے طور پہ آپ اس کو روز 10 روپے دیتے ہیں، آپ اس کو کہیں بچے آپ آج اسکول جائیں، اچھے سے جائیں، میں آپ کو 20 دوں گی. تو یہ ایک جو تکنیک ہے بہت ہی اہم تکنیک ہے اور افیکٹو تکنیک ہے. سائیکالوجی نے اس کو کہا کہ آپ جب یہ تکنیک یوز کریں گے تو بچہ زیادہ آپ کی بات مانے گا اور آپ سے ایک اچھا بانڈ بن جائے گا. جب آپ بچے کو حکم دیتے ہیں نا تو بچہ آپ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ بہت ہی بیڈ امپیکٹ ہے. آپ نے اپنے بچوں کو ڈرانا نہیں ہے. جب آپ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں تو وہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور ہر بچے کی نیڈز ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں. ہر بچے نے اپنی فیلنگ شیئر کرنی ہے، اپنے تاثرات شیئر کرنے ہیں. جب وہ والدین کے ساتھ نہیں شیئر کرے گا تو وہ غلط لوگوں سے شیئر کرے گا، اس کو مشورہ دیا جائے گا، اس کو غلط ڈائریکشن دی جائے گی جس سے آپ کا بچہ خراب ہو سکتا ہے. تو میری آپ سب سے یہ التماس ہے کہ آپ ان چیزوں پہ غور کریں، فوکس کریں اور اپنے بچے کے ساتھ مل کے اور ان کے اساتذہ کے ساتھ مل کے ان کو کامیاب شخص، ایک اچھا باشعور پاکستانی بنانے میں ان کی مدد کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.